نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام وقار سخن اور آپ کا یہ خادم سلیم امروہوی اس وقت آپ سے مخاطب ہے، اور اس وقت خصوصی طور سے کیونکہ ماہ ربیع الثانی ہے، اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، تو یہ مہینہ اس لیے بھی فضیلتوں کا مہینہ ہے کیونکہ اس وقت جہاں جہاں بھی مومنین ہیں وہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، ان کے حوالے سے سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں، ان کے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ یوں تو ہمارے تمام ائمہ نے جو تعلیم دی ہے وہ انسانیت کی تعلیم ہے، اور اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے انداز سے تمام ائمہ نے انسانیت کو فروغ دینے کے لیے اپنی تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس میں خصوصی طور سے ہم آج ذکر کر رہے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کا، کیونکہ انہی کی ولادت کا مہینہ ہے یہ۔ اور سب سے پہلے میں ناظرین یہ چاہتا ہوں کہ یہ خاکسار سلیم امروہوی اپنے قطعے سے آغاز کرے آج کے اس پروگرام کا کہ جو سمجھ پایا نہ اب تک بھی مقام عسکری، جو سمجھ پایا نہ اب تک بھی مقام عسکری، کیا سمجھ پائے گا وہ آخر کلام عسکری، کیا سمجھ پائے گا وہ آخر کلام عسکری۔ ان کو سمجھو دین احمد کو سمجھنا ہے اگر، ان کو سمجھو دین احمد کو سمجھنا ہے اگر، ناشر دین پیمبر ہیں امام عسکری، ناشر دین پیمبر ہیں امام عسکری۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند اور ہمارے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام کے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے ہم اس وقت ان کے ذکر میں مصروف ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ مومنین جو ان امام کے ذکر میں ان کی ولادت کے موقع پر جو منعقد کیا جا رہا ہے اس ذکر میں جو بھی مومن شریک ہیں، یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ یقیناً امام کا ذکر ہو یا ہمارے کسی بھی اہل بیت میں کسی بھی شخصیت کا ذکر ہو، یہ ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ اس ذکر کے آئینے میں شخصیتیں سنورتی ہیں، کردار سازی ہوتی ہے، ہمارا اخلاق سنورتا ہے، کیونکہ ہمارے تمام ائمہ نے جو تعلیم دی ہے وہ ایک بہترین انسان بننے کے لیے ہمارے لیے بڑی اہم ہے،
ان تعلیمات کو ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ جو ہم اپنے ائمہ کے ولادت کے موقع پر جشن منعقد کرتے ہیں یا سیمینار منعقد کرتے ہیں یا ان کے حوالے سے تقریریں ہوتی ہیں، سمپوزیم ہوتے ہیں، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کی سیرت بیان کی جائے، ان کے اقوال بیان کیے جائیں اور اس میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک بہترین زندگی گزاریں، کیونکہ یہ زندگی انسان کی ایک پیکیج ملا ہے انسان کو، کہ کسی کو 70 سال جینا ہے، کسی کو 80 سال جینا ہے، کسی کو 90 سال جینا ہے، اس سے زیادہ آدمی جی بھی نہیں پاتا ہے۔ لیکن اس انسانی زندگی کے لیے جو یہ ایک انسان کو جسم ملا ہے وہ اس کی مدت تقریباً اتنی ہی ہے۔ اس مدت میں جو اس نے یہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے زندگی کو کس طرح سے جیا ہے، یعنی کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، ایسے میں اپنی زندگی گزاری ہے یا کسی کے کام آیا ہے، یعنی اسی اعتبار سے آخرت کا سفر ہوتا ہے۔ تو ہمارے تمام رہبروں نے، ہمارے تمام ائمہ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ یہ سوچ کر اپنی زندگی گزارو کہ پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے۔ موت ایک ایسی سچائی کا نام ہے کہ جس کو ہمیں ہر دم یاد رکھنا ہے، ہر دم خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم موت کو بھلا دیں اور اپنے غرور اور تکبر میں اور انا میں زندگی گزاریں، یعنی اگر ذرا سا اللہ نے پیسہ کیا دے دیا ہمارے سے گردن اکڑ گئی، ذرا سی اللہ نے عزت کیا دے دی اور ذرا سی شہرت کیا دے دی کہ ہاں انسان بڑا اکڑنے لگتا ہے، ایک غرور اور ایک تکبر آنے لگتا ہے انسان میں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں ناظرین کیونکہ میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے مخاطب ہوں اور ان کو پورا ایک زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارنا ہے اس دنیا میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ائمہ کی سیرت اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کے اقوال کی روشنی میں ہمارے اگر چھوٹے بھائی بہن زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ایک بہترین زندگی گزاریں گے، ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ تو اس لیے میں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے مخاطب ہو کر اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں۔ بڑے بزرگ تو ہم جو کچھ ہم سے سناتے ہیں وہی ہم سبق سنا بھی رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، ذکر امام حسن عسکری علیہ السلام ہو رہا ہے اور میں نے اسی حوالے سے اپنے ایک قطعے سے آغاز کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں ناظرین اس وقت ایک گروپ ہے انوار ادب، ہمارے چھوٹے بھائی صدف مراد آبادی شاعر اہل بیت ہیں اور ماشاءاللہ بڑی عقیدت کے ساتھ اس گروپ کو چلا رہے ہیں، اور کچھ شعراء حضرات ان کے ساتھ ہیں جو مسلسل اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کوئی خاص تاریخ ہو، کسی خاص امام کی ولادت ہو یا پھر اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ایام ایسے بھی ہیں جس میں کسی کی ولادت نہیں بھی ہے تب بھی وہ اہل بیت کی کسی اہم شخصیت کے حوالے سے کوئی مصر طرح دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پہ کچھ نہ کچھ اشعار کہے جائیں تاکہ یہ سلسلہ کوئی لمحہ ایسا نہ رہے کہ ہم مدح اہل بیت سے خالی ہو۔ یعنی یہ سلسلہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شاعر ہر وقت کہتا رہتا ہے، شاعر اپنی ڈیوٹی انجام دیتا رہتا ہے کہ وہ مدح اہل بیت میں مصروف رہتا ہے اور مومنین اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں، جشن منعقد کرتے ہیں اور ذکر معصومین علیہ السلام ہوتا رہتا ہے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اور اس ذکر میں ہم کوشش یہی کرتے رہیں گے کہ اس عبادت کو مسلسل کرتے رہیں اور اس میں مصروف رہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین اہل بیت ٹی وی پہ مسلسل پروگرام چل رہے ہیں، ذکر امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ نے مختلف علماء حضرات کو سنا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی وقار سخن ہم نے جیسے کہ کہا کہ انوار ادب کے جو کچھ خاص شعراء ہیں، میں چاہ رہا ہوں ان میں سے کچھ شعراء کا کلام آپ سے شیئر کروں اور وہ ایک مصرع طرح دیا گیا تھا، اس مصرع کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کلام آپ سے شیئر کیا جائے۔ اس بار مصرع طرح یہ تھا کہ ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری، ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری، اس کو پیشکش صدف مراد آبادی کی تھی۔ اور اس مصرے پر جو کچھ شعراء نے کلام کہا، میں چاہ رہا ہوں اس وقت سب سے پہلے سید آل رشید رضوی صاحب کا کہا ہوا ایک قطعہ آپ سے شیئر کروں ناظرین۔ کیا خوبصورت قطعہ کہا ہے انہوں نے، سماعت فرمائیے ناظرین۔ سید آل رشید رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ رہبر و ہادی کی آمد آج ہے تو کیوں نہ ہو،
رہبر و ہادی کی آمد آج ہے تو کیوں نہ ہو مومنوں کے واسطے موسم سہانا عسکری۔ رہبر و ہادی کی آمد آج ہے تو کیوں نہ ہو مومنوں کے واسطے موسم سہانا عسکری۔ کیا سخاوت کیا شجاعت کس صفت کا ذکر ہو، کیا سخاوت کیا شجاعت کس صفت کا ذکر ہو، ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری، ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری۔ سید آل رشید صاحب کے 4 مصرے آپ نے سماعت فرمائے۔ ناظرین ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سجاد حسین نقوی صاحب فرماتے ہیں اس مصرے کے حوالے سے کہ آپ کی آمد پا خوش ہیں آج ہم سب اے امام، آپ کی آمد پا خوش ہیں آج ہم سب اے امام، آپ کی آمد پا خوش ہیں آج ہم سب اے امام، ساری دنیا کے لبوں پر ہے ترانہ عسکری، ساری دنیا کے لبوں پر ہے ترانہ عسکری، اور سلسلہ در سلسلہ آئی امامت آپ تک، سلسلہ در سلسلہ آئی امامت آپ تک، اس لیے ہے آپ کا افضل گھرانہ عسکری، اس لیے ہے آپ کا افضل گھرانہ عسکری، اور دل یہ کہتا ہے میرا ایک بار پھر سے جاؤں میں۔ دیکھیے اس سے لگ رہا ہے کہ ایک بار روضے کی زیارت کر چکے ہیں سید سجاد حسین نقوی صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ دل یہ کہتا ہے میرا ایک بار پھر سے جاؤں میں، آپ کا پھر سے میں دیکھوں آستانہ عسکری، آپ کا پھر سے میں دیکھوں آستانہ عسکری۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ مومنین جنہوں نے سامرہ میں جو امام کا روضہ ہے اس روضے کی زیارت کی ہے۔ یہ خاکسار بھی خوش نصیب ہے اس لحاظ سے بھی کہ مجھے بھی کئی بار جانا ہوا، اور سامرہ میں ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام کے روضے کی زیارت ہوئی، اور اس غار کی بھی زیارت نصیب ہوئی جہاں سے امام ہمارے وقت کے امام نے اللہ کی مصلحت کے تحت اس دنیا سے تھوڑا پردہ کیا ہے۔ آئیے ناظرین اس سلسلے کو اب اور مزید آگے بڑھایا جائے، اور اب میں ایک اور شاعر کا کلام پیش کرتا ہوں۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ محترمہ سیدہ مظلوم فاطمہ جعفری صاحبہ ایک ماشاءاللہ بہت اچھی فکر کے ساتھ اور بارگاہ اہل بیت میں شعر کرنے والی ایک خاتون سیدہ مظلوم فاطمہ جعفری صاحبہ کے 4 مصرے اسی مصرے کے حوالے سے سماعت فرما لیجیے۔ محترمہ کہتی ہیں کہ رنگ لایا آپ کے در کا نوالا عسکری، رنگ لایا آپ کے در کا نوالا عسکری، رنگ لایا آپ کے در کا نوالا عسکری، آپ کا در ہے میرے دل کا ٹھکانہ عسکری، آپ کا در ہے میرے دل کا ٹھکانہ عسکری، اور آپ کے آنے سے دنیا نور ایمان میں ڈھلی، آپ کے آنے سے دنیا نور ایمان میں ڈھلی، ہے جہاں میں آپ کا اعلیٰ گھرانہ عسکری، ہے جہاں میں آپ کا اعلیٰ گھرانہ عسکری۔ بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے حضرات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ناظرین ساحل امروی نوجوان شاعر اہل بیت ساحل امروی کہتے ہیں کہ مثل حیدر تو بھی ہے عمران کا لخت جگر، مثل حیدر تو بھی ہے عمران کا لخت جگر، مدح یوں کرتا ہے یہ سارا زمانہ عسکری، مثل حیدر تو بھی ہے عمران کا لخت جگر، مدح یوں کرتا ہے یہ سارا زمانہ عسکری، تیرے جد شبیر نے مقتل میں ثابت کر دیا، تیرے جد شبیر نے مقتل میں ثابت کر دیا، ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری، ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری۔ کیا خوبصورت ساحل صاحب نے یہ 4 مصرے کہے۔ آئیے مبارک نوغانوی صاحب کے 4 مصرے اور سماعت فرمائیے حضرات۔ ناظرین ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مبارک نوغانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے ایک تیری عظمت کا حوالہ عسکری، یہ بھی ہے ایک تیری عظمت کا حوالہ
عسکری ہے پسر تیرا ہی سلطان زمانہ عسکری ہے پسر تیرا ہی سلطان زمانہ عسکری اور تیرے در کے ہی سوالی ہیں ملک بھی اس لیے تیرے در کے ہی سوالی ہیں ملک تیرے در کے ہی سوالی ہیں ملک بھی اس لیے ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری. ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات میں شریک ہوئی ہے میرے ساتھ ناظرین. اللہم صلی علی محمد والے محمد. مسرت مجتبیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ گلشن اسلام میں ہے یہ ترانہ عسکری گلشن اسلام میں ہے یہ ترانہ عسکری اور مرحبا صد مرحبا دنیا میں آنا عسکری. گلشن اسلام میں ہے یہ ترانہ عسکری مرحبا صد مرحبا دنیا میں آنا عسکری. اور مقصد شبیر میں ہے مقصد شبیر میں کرب و بلا کی جنگ میں مقصد شبیر میں کرب و بلا کی جنگ میں آپ بھی شامل ہوئے تھے غائبانہ عسکری آپ بھی شامل ہوئے تھے غائبانہ عسکری. اور لکھ دیا پیشانی اسلام پر اللہ نے لکھ دیا پیشانی اسلام پر اللہ نے ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری. لکھ دیا پیشانی اسلام پر اللہ نے ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری. مانگنا ہو جو بھی ان کے در سے جا کر مانگ لو مانگنا ہو جو بھی ان کے در سے جا کر مانگ لو. علم و حکمت اور سخاوت کا خزانہ عسکری علم و حکمت کا اور سخاوت کا خزانہ عسکری. اور غم میں رہ جاتی سمٹ کر یہ مسرت دین کی غم میں رہ جاتی سمٹ کر یہ مسرت دین کی. گر نہیں ملتا تمہارا آستانہ عسکری گر نہیں ملتا تمہارا آستانہ عسکری گر نہیں ملتا تمہارا آستانہ عسکری. ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھیں حضرات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ناظرین اس مصرعے کے حوالے سے میں نے آپ کو جو شعراء کے کلام آپ سے شیئر کیا میرا جی چاہ رہا ہے کہ جو میں نے بھی قطع کہا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں اور وہ بھی سماعت فرما لیے. جو تھا ظالم کے سبب جو تھا ظالم کے سبب تیرا ٹھکانہ عسکری جو تھا ظالم کے سبب تیرا ٹھکانہ عسکری ہو گیا پرنور وہ بھی قید خانہ عسکری جو تھا ظالم کے سبب تیرا ٹھکانہ عسکری ہو گیا پرنور وہ بھی قید خانہ عسکری اور ظلم سہ کر بھی صدا کی ہے بلند آواز حق ظلم سہ کر بھی صدا کی ہے بلند آواز حق ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری. ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھیے حضرات. اللہم صلی علی محمد والے محمد.
ناظرین آئیے اب ایک اہم شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی انوار ادب کے اس مصر طرح پر. انہوں نے شعر کہا صدف مراد آبادی کی خواہش پر, اور ان کے اس گروپ میں انہوں نے جو کلام کہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کلام آپ سے شیئر کریں, لیکن جی چاہ رہا ہے کہ یہ کلام کیوں نہ بزبان شاعری سنیں. آپ نے ابھی جو کلام سنا جو اس خاکسار کا کلام تھا وہ تو بزبان شاعر آپ نے مجھ سے سنا ہی, لیکن میں نے جو دیگر شعراء کا کلام پیش کیا وہ یقیناً زبان اس خاکسار کی تھی, لیکن اہم شعراء حضرات نے جو سوچ و فکر کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ امام کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا تھا, میں نے وہ کلام بھی آپ سے شیئر کیا. آئیے اب ہم سید ضیاء کاظم تقوی صاحب سے درخواست کریں جو لکھنؤ میں مقیم ہیں, ایک علمی ادبی اور ایک مذہبی خانوادے سے تعلق اور بڑے عقیدت کے ساتھ شعر کہنے والی شخصیت کا نام ہے سید ضیاء کاظم تقوی. آئیے سماعت فرمائیے ضیاء صاحب سے ان کا یہ کلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات السلام علیکم. مصرع طرح دیا گیا تھا ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری. اس پر چند شعر سلام کے حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ ہے زبان مومنی پر یہ ترانہ عسکری, ہے زبان مومنی پر یہ ترانہ عسکری, ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری. ہے زبان مومنی پر یہ ترانہ عسکری, ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری. جز در آل نبی بے شک نہیں ہے ایسا در, جز در آل نبی, جز در آل نبی بے شک نہیں ہے ایسا در, ہے ہو فرشتوں کا جہاں پر آنا جانا عسکری. جز در آل نبی بے شک نہیں ہے ایسا در, ہو فرشتوں کا جہاں پر آنا جانا عسکری. اور خود بھی ہیں مشکل کشا اجداد بھی مشکل کشا, خود بھی ہیں مشکل کشا اجداد بھی مشکل کشا, آپ کی عظمت پہ ہے حیراں زمانہ عسکری. خود بھی ہیں مشکل کشا اجداد بھی مشکل کشا, آپ کی عظمت پہ ہے حیراں زمانہ عسکری. اور صبر و استقلال میں تم کم نہیں شبیر سے, صبر و استقلال میں تم کم نہیں شبیر سے, یہ شہادت دے رہا ہے قید خانہ عسکری. صبر و استقلال میں تم کم نہیں شبیر سے, یہ شہادت دے رہا ہے قید خانہ عسکری. آپ کا روضہ ہے گویا عکس فردوس بری, آپ کا روضہ ہے گویا عکس فردوس بری, ہے جہاں پر قدسیوں کا آنا جانا عسکری. آپ کا روضہ ہے گویا عکس فردوس بری, ہے جہاں پر قدسیوں کا آنا جانا عسکری. سایہ رحمت میں رکھیے ہم غریبوں کو امام, سایہ رحمت میں رکھیے ہم غریبوں کو امام, آج بھی دشمن بنا ہے یہ زمانہ عسکری. سایہ رحمت میں رکھیے ہم غریبوں کو امام, آج بھی دشمن بنا ہے یہ زمانہ عسکری. پردہ غیبت میں ہے نور نظر جو آپ کا, پردہ غیبت میں ہے نور نظر جو آپ کا, وہ محافظ ہے ہمارا غائبانہ عسکری. پردہ غیبت میں ہے نور نظر جو آپ کا, وہ محافظ ہے ہمارا غائبانہ عسکری. اور مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ عسکریت جس کے آگے سرنگوں دیکھی ضیا, عسکریت جس کے آگے سرنگوں دیکھی ضیا, قوت علوی کا ہے وہ ایک, قوت علوی کا ہے ایسا خزانہ عسکری. عسکریت جس کے آگے سرنگوں دیکھی ضیا, قوت علوی کا ہے ایسا خزانہ عسکری. ہے زبان مومنی پر یہ ترانہ عسکری, ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین آئیے شاندار مجتبیٰ صاحب کے کچھ اشعار بھی سماعت فرمائیے. یہ وہ نوجوان ہیں جو اپنی تیزی کے ساتھ شاعری کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ شعر کہتے ہیں. آپ بڑے خوبصورت آواز میں پڑھتے بھی ہیں, لیکن ہم اس وقت وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اپنے خوبصورت آواز میں تو یہ کلام وہ نہیں پڑھ سکتے, لیکن ان کا کلام میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس خاکسار سے ان کے یہ اشعار سماعت فرما لیجئے. اسی مصرے کے حوالے سے شاندار مجتبیٰ صاحب کا یہ کلام مطلع سماعت فرمائیے کہ علم و حکمت اور عمل کا ہے مینارہ عسکری, اور مثل جد ہر ایک عمل بھی ہے تمہارا عسکری. مثل جد ہر ایک عمل بھی ہے تمہارا عسکری, اور ہے زمینداری ہر ایک شے پر جہاں میں آپ کی. ہے زمینداری ہر ایک شے پر جہاں میں آپ کی, ہو نجف کرب و بلا مکہ مدینہ عسکری. ہو نجف
کرب و بلا مکہ مدینہ عسکری. اور شاندار صاحب فرماتے ہیں کہ آ گئے مثل علی فوراً مدد کے واسطے. آ گئے مثل علی فوراً مدد کے واسطے. وقت مشکل آپ کو جب بھی پکارا عسکری. وقت مشکل آپ کو جب بھی پکارا عسکری. خود خدا قرآن میں ہم کو ثنا کرتا ملا. ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری. ساری دنیا سے جدا تیرا گھرانہ عسکری. بے شک یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جس کی مدح و ثنا پروردگار کر رہا ہے. اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور شعر سماعت فرمائیے کہ حجت حق سے کبھی خالی نہیں دین نبی. حجت حق سے کبھی خالی نہیں دین نبی. 11واں دین محمد کا سہارا عسکری. 11واں دین محمد کا سہارا عسکری. 11واں دین محمد کا سہارا عسکری. اور نور حق نور نبی نور امامت ہے جہاں. نور حق نور نبی نور امامت ہے جہاں. آپ کا ہے بس جہاں میں وہ گھرانہ عسکری. آپ کا ہے وہ جہاں میں بس گھرانہ عسکری. آپ کا ہے وہ جہاں میں بس گھرانہ عسکری. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئیے ناظرین، شاعر اہل بیت شان رضوی کراروی صاحب کے کچھ اشعار اور سماعت فرما لیجیے. اسی مصرعے کے حوالے سے شان رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ التجا ہے جلد روضے پر بلانا عسکری. التجا ہے جلد روضے پر بلانا عسکری. التجا ہے جلد روضے پر بلانا عسکری. موت سے کب تک کروں آخر بہانہ عسکری. التجا ہے جلد روضے پر بلانا عسکری. موت سے کب تک کروں آخر بہانہ عسکری. اور یاد سے دہلیز پر آتا ہے ہر ایک دل حزین. یاد سے دہلیز پر آتا ہے ہر ایک دل حزین. امن کی جا ہے تمہارا آستانہ عسکری. امن کی جا ہے تمہارا آستانہ عسکری. اور شعر سماعت فرمائیے کہ بالیقین روئے زمیں پر ہے یہ فردوس بری. بالیقین روئے زمیں پر ہے یہ فردوس بری. ہے فرشتوں کا برابر آنا جانا عسکری. ہے فرشتوں کا برابر آنا جانا عسکری. ہے فرشتوں کا برابر آنا جانا عسکری. عالم ہستی ہے باقی تیرے بیٹے کے طفیل. عالم ہستی ہے باقی تیرے بیٹے کے طفیل. ہے تیرا مرہون منت ہر زمانہ عسکری. ہے تیرا مرہون منت ہر زمانہ عسکری. ہے تیرا مرہون منت ہر زمانہ عسکری. آج بھی موجود ہے غیبت میں ان کا لاڈلا. آج بھی موجود ہے غیبت میں ان کا لاڈلا. عظمت و رفت میں ہیں سب سے یگانہ عسکری. عظمت و رفت میں ہیں سب سے یگانہ عسکری. اور شان نے حسب لیاقت جو ہوا سب لکھ دیا. شان نے حسب لیاقت جو ہوا سب لکھ دیا. سختی محشر سے اب اس کو بچانا عسکری. شان رضوی کراروی صاحب کے یہ کلام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ناظرین ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعل محمد. ناظرین امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور اس وقت جو ہم نے انوار ادب کے گروپ کے حوالے سے کچھ شعراء سے جو ایک مصرع طرح پر امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے جو مصرع طرح دیا گیا تھا، اس پر جن شعراء نے کچھ کلام کہا، کچھ قطعات کی صورت میں، کچھ منقبت کی صورت میں، وہ کلام اس خاکسار نے آپ سے شیئر کیا. آئیے ناظرین ہم آخر میں چاہتے ہیں کہ ایک محفل میں آپ کو لے کر چلیں.
گزشتہ جو ہم نے ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر جو ناصر عباس صاحب نے محفل سجائی تھی، اس میں کچھ شعراء نے کلام پڑھا تھا، وہ آپ سے شیئر کیا تھا۔ ناظرین، اس محفل میں ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا نایاب ہلوری صاحب کا کلام۔ نایاب ہلوری صاحب کی شخصیت پوری دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہے۔ شاعر اہل بیت نایاب ہلوری صاحب پوری حسینی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی آواز، آپ کا کلام، لوگ بے چین رہتے ہیں کہ نایاب صاحب کو سننا نصیب ہو۔ نایاب صاحب کا کلام ہم نے ناظرین پچھلے ایپیسوڈ میں جو آپ سے اس محفل کا شیئر کیا تھا، وہ ان کی وہ 2 نعتیں شیئر کی تھیں جو انہوں نے اس محفل میں پڑھی تھیں، لیکن اس نعتوں کے بعد انہوں نے جو مدح اہل بیت میں کچھ اور اشعار پیش کیے تھے وہ ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکے تھے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ کلام آپ سے شیئر کریں۔ اسی محفل میں نایاب ہلوری صاحب نے مومنین کی فرمائش پر جو کلام پیش کیا، ان نعتوں کے علاوہ، یعنی جو نعتیں ہم نے آپ سے شیئر پچھلے ایپیسوڈ میں کی تھیں، ان کے علاوہ جو فرمائشی کلام انہوں نے پڑھا تھا، وہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے جد کا ذکر ہو جائے۔ اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آئیے نایاب ہلوری صاحب کا وہ کلام سماعت فرمائیے جو انہوں نے اس محفل میں پڑھا تھا۔ لیکن آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے محور سے ٹل نہیں سکتے، اپنے محور سے ٹل نہیں سکتے، ہم حسین بدل فتوے دیتے رہو ہمارے خلاف، سانپ شیشے کا چل اور 3-4 اشعار حاضر کر دے رہا ہوں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے جی، ہاں بالکل، دیکھیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ حاضر کر دیں۔ ارے کیا بات، بھائی جلال صاحب کے جلال سے محفوظ رہنے کی یہ کوشش بھائی سلیمی کر سکتے ہیں۔ اپنے محور سے ٹل نہیں سکتے، ہم حسینی بدل نہیں سکتے، فتوے دیتے رہو ہمارے خلاف، سانپ شیشے کا چل نہیں سکتا۔ ایک مطلع اور 4-5 شعر حاضر کر رہا ہوں، بالکل تازہ ترین جی، کربلا کے حوالے سے چند اشعار۔
ہے یہ منظر بھی حسینی منظروں کے بیچ میں ہے یہ منظر بھی حسینی منظروں کے بیچ میں ایک بیعت ہے 72 ٹھوکروں کے بیچ مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے شعر حاضر کر رہا ہوں کہ حر کو تو آنا ہی تھا ایک روز سرور کے حضور حر کو تو آنا ہی تھا ایک روز سرور کے حضور آئینہ کب تک رہے گا پتھروں رہے گا پتھروں کے بیچ میں اور قسم خدا کہ آپ لوگ اپنی منزلت پہچانیں آپ کی کیا عظمت ہے ایسا لگتا ہے کہ میں بھی ہو گیا کہ میں بھی ہو گیا عالم پنا جب سے بیٹھا ہوں حسینی نوکروں کے یہ جو جشن ہوتے ہیں یہ بانٹنے کے لیے نہیں ہوتے جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن جو نادان شاعر ہوتے ہیں وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ والا محلہ جاگ رہا ہے یہ محلہ سو رہا ہے میری نظر میں وہ لوگ بیوقوف ہیں جو بانٹتے ہیں ابھی آپ دیکھیے گا جیسے آپ بولیں گے ویسے یہ لوگ بھی بولیں گے جب سے
حسینی نوکروں کے بیچ میں. ناصر بھائی یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں، اس میں قافیہ میں نے بنایا ہے، میرا بنایا ہوا قافیہ ہے یہ، اور میں خصوصی طور پہ حاضر کر رہا ہوں اس شعر کو. سلیم بھائی، کلیم بھائی دونوں کی دعائیں چاہوں گا. کتنے ٹکڑوں میں بٹے گا طالب بیعت نہ پوچھ. ایک ترمیم کے ساتھ ایک تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں. کتنے ٹکڑوں میں بٹے گا مرحب بیعت نہ پوچھ. کتنے ٹکڑوں میں بٹے گا مرحب بیعت نہ پوچھ. اکبر و عباس جیسے حیدروں کے بیچ میں عباس جیسے حیدروں کے چلیے بھائی ایک شعر آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں. جس کی چھت پر نصب ہوتا ہے علم عباس، جس کی چھت پر نصب ہوتا ہے علم عباس کا، جگمگاتا ہے وہ گھر لاکھوں گھروں کے. ایک شعر اور مولا عباس کے چاہنے والوں کی نظر کر رہا ہوں. ایک شعر اور. پیاس سقائی شجاعت ضبط تنہائی وفا. پیاس تنہائی شجاعت ضبط سقائی وفا ہے. علی کا لاڈلا سو خیبروں کے بیچ لاڈلا سو خیبروں کل بھی میں نایاب تھا اور آج بھی نایاب ہوں.
पेश कर रहा हूँ दूसरे मिसरे में। कल भी मैं नायाब था और आज भी नायाब हूँ। कल भी दे देता हूँ नासिर भाई। बात यह है कि रसूल वाले कभी बेदलील बातें नहीं करते। कल भी मैं नायाब था और आज भी नायाब हूँ। उम्र गुज़री है गदीरी मिंबरों के बीच में। गदीरी मिंबरों के बीच। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, देखा आपने कि वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र गया कि हम अभी चाह रहे थे कि इमाम का ज़िक्र और करें, लेकिन ये तो हमेशा होता है जहाँ भी इस तरह की महफ़िलें होती हैं या इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, जब हमारे आइम्मा का तज़किरा होता है, ज़िक्र होता है, उनकी मदोसना होती है, तो जी चाहता है कि ये सिलसिला जारी रहे और हम सुनते रहें और उसमें शरीक रहें। लेकिन क्या किया जाए, ये जो हमारा प्रोग्राम वक़ार सुखन है, इसका एक महदूद वक्त है, उसी में हमें प्रोग्राम ख़त्म करना होता है। आज के इस प्रोग्राम में अब इस खाकसार सलीम अमरोवी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि परवरदिगार अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में, ख़ुसूसन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है, उनके सदक़े में हमें हमारे तमाम मोमिनीन जहाँ जहाँ भी दुनिया में हैं, उनको तमाम तर बीमारियों से महफूज रखना और हर तरफ अमन व अमान रहे, और जहाँ भी जालिम हैं, दहशतगर्द हैं, जो भी दूसरों पर जुल्म का ख्याल रखते हैं, उनको अपने इरादों में नाकाम कर दे परवरदिगार, उनको सही राह पे चलने की तौफीक अता कर दे, और तमाम तर शर से इस दुनिया को, तमाम मोमिनीन को महफूज रख। इसी के साथ नाज़रीन, ये आपका खादिम सलीम अमरोवी अब आपसे इजाज़त लेता है। इंशाअल्लाह वक़ार सुखन के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।